اس کے بعد آگے ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے، یہ بھی اس واقعے سے متعلق ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی تھی تو کچھ سچے مسلمان بھی اس تہمت کی زد میں آ کر اس پر یقین کرنے لگے تھے. ان میں سے ایک تھے مستح، ایک صحابی تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، مالی تعاون کیا کرتے تھے. غریب تھے بیچارے یہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کوئی ہفتے جیسے ان کی روٹین ہوتی تھی ان کے گھر میں کھانا دے دیا، تعاون کیا کرتے تھے. جب یہ واقعہ ہوا نا کہ انہوں نے بھی اس میں یقین کر لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا ہوتا ہے انسان کے بعض کا غصے میں آ کے آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس نے بھی میری بیٹی پر یقین کر لیا اس طرح کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ آئندہ میں اس کے ساتھ جو مالی مدد کرتا ہوں آئندہ میں نہیں کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو گنجائش دی ہے نا، اللہ نے جس کو مال دیا، جس کو گنجائش دی ہے، اس کو اس طرح کے اعلانات نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے اس نے جو بھی کیا، لیکن اللہ نے اگر آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ اپنا تعاون اس کے ساتھ جاری رکھیں، مسکینوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ جو آپ پہلے سے تعاون کرتے ہیں اس کو اپنا جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح فرما دی کہ اس طرح نہ کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور تصفیہ کریں، درگزر کر دیں اس معاملے کو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کرے تو تم کیوں نہیں معاف کرتے دوسروں کو؟ تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ اللہ میں معاف کرے، تو دوسروں کو تم نہیں معاف کرتے. تم بھی دوسروں کو معاف کرو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، انسان اسی کی طرف جاتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کہ خبیث مرد، خبیث عورتیں اور خبیث مرد، یہ جو ہے وہ خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، اور پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں، ان کا رجحان پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتوں کی طرف ہی ہوتا ہے. یعنی انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان کی ہم آہنگی جو ہے، وہ میلان جو ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کی طرف ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے گھر کے پردے کے احکام بیان کیے کہ گھر کے اندر پردہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا کہ کسی کے گھر میں بھی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا، بغیر تستأنسوا، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو. جس کے گھر میں داخل ہونے پہلے اجازت لو، گھنٹے بجاؤ، دروازہ کھڑکاؤ اور سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی جواب آ جائے تو ٹھیک، دوسری مرتبہ کھڑکاؤ، تیسری مرتبہ کھڑکاؤ، 3 مرتبہ کوئی جواب نہ آئے تو پھر چھوڑ دو، اور بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو.